محمد کا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارے میں تقدس کے لگی ہیں۔ محمد کا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارے میں تقدس کے لگی ہیں۔ زلفیں ہیں کہ باللیل کے بکھرے ہوئے سائے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں۔ زلفیں ہیں کہ باللیل کے بکھرے ہوئے سائے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں۔ خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے دریا۔ ابھی بھی وقت ہے محمد کی غلامی کر لو، ابھی بھی وقت ہے محمد کی غلامی کر لو۔ کیا خبر زیست کہاں بے سر و سما ہو جائے۔ والسلام۔ جناب ڈاکٹر محمد فیاض صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ آل پاکستان سراج اتحاد کے تمام مہمان کرام، جناب ہمیں سب سے پہلے اپنی پڑھی لکھی نوجوان نسل کو آگے لانا ہے، اور یہ سب سے جو ہم سب ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قدم کا قدم ملا کر ہمیں چلنا چاہیے، اور اس اپنے علاقے کے کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑوں کا مشورہ ضروری ہے۔ اور ہمیں ایک بہت ہی کامیاب اور ہونہار صدر کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کی ضرورت ہے جو آنے والے وقت میں ہمیں کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور ہر مسائل کا حل ایک طریقے سے نکالیں۔ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ انتالی کے تین مہران کس کی گاڑی ہے بھائی؟ السلام بلایا یہ بہت مہربانی ہے، ہم کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہاں پر برکت کا منشا ہے، تو اس سلسلے میں ہم ادھر آئے۔ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے لیے آس لگا ہے۔ جب ڈاکٹر کام کرتا ہے، کوئی کسان کام کرتا ہے، یا کوئی عام بندہ بھی اپنی زندگی میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے، آس ہوتی ہے۔ جب ہم اس اتحاد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری بھی آس ہے، ہماری بھی امید ہے۔ ہماری امید اچھی کی ہے۔ اب جو آس جو امید اس کے دو رزلٹ نکل سکتے ہیں، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے نتیجے نکالنا ہوتا ہے، ہمارا مقصد کوشش کرنا ہوتا ہے۔ اس اتحاد کا مقصد اور اس کی جو آس ہے وہ اچھی کی آس ہے کہ ہمارا اتحاد بڑھے گا، اتفاق بڑھے گا، ایک دوسرے کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اچھے کی امید ہے، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہمارا یہ اتحاد انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ ہم اس خانواد بریانی کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے، ہماری عزت افزائی کی ہے، شکریہ۔ ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ کے صدر جناب ماہر محمد علی فیاض صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محمد علی۔ تمام برادری کو میری طرف سے
बंदा नचीज मोहम्मद अली फ्रॉम टोबा सिंह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ज़िला खानेवाल की तमाम बरादरी, खसूसन सरपरस्त आला हाजी सरफराज अहमद खिराज और सदर मोहतरम मार शहजाद खिराज और दीगर जैसे मार हाजी खिदर हयात साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर जो है वो पूरी बरादरी को इकट्ठा किया और खिराज इत्तेहाद के लिए कोई एक प्लान बनाने के लिए, खिराज इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए एक जगह पे इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर इस खिराज इत्तेहाद को जो चंद एक माह से मुझे लगता है कि जब से एक नई कबीना आई है उसमें सिर्फ एक काम हुआ है जो कि अच्छा हुआ है, जो कि हम मरदम शुमारी का कह सकते हैं। इसके बाद खिराज इत्तेहाद के लिए काम रुका हुआ है जो मुझे लगता है, तो इसके लिए आज तजवीज़ करनी होगी। काम रुकने की वजूहत भी थी कि जो है वो कौम का नुकसान हुआ इसमें, जो कि कौम की आपस में ना इत्तेफाक की वजह से। यहाँ पर मैं एक और बात करता चलूँ, जब तक खिराज इत्तेहाद बरादरी जो है वो खिराज इत्तेहाद कह लें, जब तक अपनी बिरादरी में इत्तेफाक नहीं होगा, इसी तरह हम अपनी बिरादरी खुद आपस में भी टूटते रहेंगे और दूसरी बिरादरियाँ भी हम पर जो है वो बढ़ चढ़ कर हम पर जो है वो कहने के जुल्म सितम करते रहेंगे। इसी तरह ज़िला खानेवाल में भी एक दो जो है वो इसी तरह नुकसान हुए, ठीक है, उनका भी जो है वो बहुत ज़्यादा दिल दुख है, ठीक है। खिराज इत्तेहाद में ज़िला खानेवाल में भी बहुत बड़ा साने हुआ, उसका भी दिल दुख है। इन वजूहात की वजह से खिराज इत्तेहाद रुक चुका था, लेकिन अब ये तकरीब हुई तो बगैर किसी एजेंडा के, ठीक है, शिकायत है कि कोई ना कोई जो है वो एजेंडा रखा जाता जिस पे पूरी बिरादरी इकट्ठी होती, ठीक है। अब उम्मीद की जाती है मरकजी सदर मार कासिम खिराज साहब, ठीक है, मुल्तान से कि वो एक अच्छा एजेंडा लेकर जाएं, एक अच्छे रास्ते पर कौम को लगा के जाएं, ताकि हम सदूर को भी पता चले कि हमने इस रास्ते पे जो है अपनी बरादरी को इकट्ठा करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मरकजी सदर जनाब मार कासिम खिराज साहब कि वो अच्छी काविश लेकर आए होंगे। वस्सलाम। कुछ गिला भी है कि एजेंडा नहीं दिया गया। मेरा भी यही गिला है सदर साहब से कि हमें कोई एजेंडा दिया जाए जिस पे हम काम करें, सब सदूर को दिया जाए। वो भी मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सदर साहब आएंगे, हमें कोई एजेंडा देंगे कि इस पे काम किया जाए। बिरादरी में बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, इस तरह जिस तरह मोहम्मद अली ने यहाँ के मसाइल बताए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरह छोटे मोटे मसाइल हैं। एक घर से दूसरे घर की जिस तरह नहीं बनती, जहाँ पे इत्तेहाद पे जा रहे हो तो हम उसको इनवाइट भी नहीं करते कि आप हमारे साथ चलें। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि हम सदूर मिलके कुछ काम नहीं कर सकते जितने तक हमारी पूरी बिरादरी हमारे साथ दामन ना करे, इकट्ठे मिलके काम ना करे, हम ये इत्तेहाद कामयाब नहीं कर सकते। इत्तेहाद कामयाब करने के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा, एक ना होने से इत्तेहाद नहीं होगा। हम सब में बहुत सारी चीज़ें हैं, गिले शिकवे हैं, एक को दूसरे के साथ रंजिश है, ज़ाती रंजिश रखें। जब इत्तेहाद हो वहाँ पे हमें मिल के काम करना चाहिए। मिल के काम करेंगे तो हम कहीं से नहीं मार खाएंगे। मार इसी चीज़ की खा रहे हैं कि हम मिल के काम नहीं करते। मिल के जब भी काम करेंगे हम मार नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ तो इतनी आबादी नहीं है, जिस तरह अजहर भाई ने बताया कि हम 6-7 घर हैं वहाँ पे, ज़िला लिया में ज़्यादा तो नहीं है, तो वहाँ के तो हम कवर कर सकते हैं। ज़्यादा हमारी बिरादरी तो खानेवाल में पाई जाती है। यहाँ वालों को, यहाँ वाले जिस तरह मेहनत करके हमें भी यही गाइड करेंगे, ज़्यादा तो हमें रहनुमाई यहाँ खानेवाल से मिलती है और बाकी जो रहनुमाई मिलेगी हमारे सदर साहब हैं इत्तेहाद में मार कासिम साहब, वो हमें जिस तरह एजेंडा देंगे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ खानेवाल के तमाम जितने भी हैं दोस्त जिन्होंने ये इत्माम किया है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा ये इवेंट रखा और हमें शुक्रिया।
تو یقیناً ان کے دل میں اس قوم کی بہتری کے لیے ضرور کوئی درد ہے جو سے پیدا کیا ہے۔ دوسرا، میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس اتحاد کو بنانے کا سوچا۔ شاید انہیں لوگوں کی وجہ سے ہم آج یہاں اس اسٹیج پر ہیں، لیکن میں اپنے دل کی تھوڑی سی آواز آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ ہمیں میں کو چھوڑ کر ہم پہ آنا چاہیے۔ میری بات کو آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے۔ میں کو چھوڑ کے ہم پہ آنا چاہیے اور ہمیں ایک خاندان کی صورت میں رہنا چاہیے۔ جب ہم خاندان بن جائیں گے تو یقیناً میرا نہیں خیال کہ ہم ناکام ہوں زندگی کے کسی بھی میدان میں۔ رہی بات اس گروپ کو چلانے کی، تو میری تو یہ تجویز ہے کہ اس گروپ کو کسی بزرگ کی سرپرستی میں چلایا جائے۔ وہ اپنے صدور بنائیں، اپنی کمیٹیاں بنائیں، ہر لحاظ سے ہماری برادری کا، ہماری قوم کا جہاں کوئی مسئلہ ہو اس کا ان کو حل کرنا فرض سمجھیں، اور ہم برادری کے لیے ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہم پر فرض ہے۔ یقیناً یہی کامیابی کا ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ جب دیکھتا ہوں نا میں کہ مختلف لوگ مختلف جہاں آباد ہیں قومیت، ان کے جب اتحاد دیکھتا ہوں تو ان کی کامیابی دیکھتا ہوں تو مجھے یقیناً دکھ ہوتا ہے۔ جو ہم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میں آپ سے بار بار کہ ہم اس پر چلیں۔ اس کے لیے ہماری برادری میں ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ یقیناً اگر ہم پر منتھ کے لحاظ سے بھی فنڈنگ کا کام شروع کر دیں، جو سرپرست اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی کمانڈ میں ہمارے دکھ سکھ پہ، مطلب ہمارے مسائل پہ خرچ ہو، جہاں ہماری برادری کو مسائل آ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے ان کو خرچ کروائے، تو یقیناً ہم اس راستے پر چل نکلیں گے۔ یعنی وہ راستہ، یعنی واٹس ایپ سے آگے والا راستہ، یہاں تک ہمیں لے آنے میں بانیوں نے جو کردار ادا کیا، ہمیں اب اس سے آگے جانا ہوگا۔ تو یہی جو چند تجاویز تھی جو آپ کے پیش گزار کرنا چاہتا تھا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہم مخلص ہو کر اس بارے میں سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا شکریہ، پاکستان ہدایت والے سب دوستوں کا شکریہ۔ اس وقوع کے حوالے سے فرسٹ ڈے سے آل پاکستان تھراج اتحاد کے سرپرست اعلیٰ حاجی سرفراز صاحب اور ہم سب لوگ جو تحصیل میاں چنو میں مقیم ہیں، ہمیں اس وقوع پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہماری اتنی بڑی برادری اور اچھے بزرگوں کی موجودگی کے علاوہ ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اکٹھے ہوئے ہیں، بھائی صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم ان کی سربراہی میں قانونی لحاظ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ چل رہے ہیں اور مخلصانہ طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور ہمارے دل میں اس کا درد بھی موجود ہے۔ آج بھی ہماری ڈی ایس پی صاحب میاں چنو سے ملاقات ہوئی، ایس ایچ او صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس حوالے سے ہمیں انہوں نے مطمئن کیا، جو بھی قانونی معاملات پیچیدگیاں سب چیزیں ڈسکس ہوئی، تو میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان میں میرے بھائی بھی شامل ہیں، مہاراج اعظم ہیں اور 14 چک والے، 8 چک والے، بہرحال تحصیل میاں چنو کے تمام لوگ جو اگر ہمارے ساتھ نہیں بھی جا سکتے پھر بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور گائے ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم نے جانا ہے ان کے پاس آل پاکستان تھراج اتحاد کی صورت میں،
اور ایز اے ممبر آل پاکستان خیرات اتحاد میں اور ہم سب انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو گائے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ مکمل طور پر ان کی بھرپور حمایت کریں گے اور قانونی لحاظ سے ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اور آپ سب بھائیوں کا شکریہ کہ آپ نے اس بارے میں ہم سے رائے لی یا ہمارے اس خیالات کو آپ نے چاہا کہ ہم آپ سے گوش گزار کریں. تو انشاءاللہ آپ سب بھائی مطمئن رہیں اور آئندہ ہم اس چیز کی اس کو بھی مار ڈالیں گے. واٹس ایپ پر بھی وہ کالیں کر رہے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ہمارا تو یہ کام ہے, ہم نماز آئے گی اس محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا. صافی کی تو یہی ڈیوٹی ہوتی ہے, اس نے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. میں نے پولیس والوں کو بھی کال کی, سب کو کال کی, میں نے ان پر بھی پریشر ڈالا. میں نے ان کو بھی کہا اسی طرح اگر ہمارے سے کوئی ہیلپ ہو سکے گی ہم ضرور ہیلپ کریں گے. یہاں معاویہ اعظم جٹ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی جرنلسٹ ہے جھنگ سے اور وہاں صدر بھی ہیں پریس کلب کے. تو ہمارے سے جو ہو سکے گی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. ہم تو دل و جان سے حاضر ہیں. تو اب چلتے ہیں آگے. دعوت خطاب دیتا ہوں جناب جنرل سیکرٹری آل پاکستان خراج اتحاد جناب محمد عمران ساحل صاحب کو کہ سر وہ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی میری اور ہم سب کی جان ہے. میں مدانہ چیز عمران صاحب خراج ضلع لیا سے تمام دوستوں بزرگوں سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے برادری کا ایک جمع وفیر میرے سامنے موجود ہے. برادری کے بزرگ سینئر احباب بھی موجود ہیں, نوجوان قیادت بھی موجود ہے. مجھے اس بات کرتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی تمام محفل دیکھ کے کہ آج کی اس نفسا نفسی کے دور میں وقت نکالنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. خواہ وہ کوئی کسان بندہ ہے, تاجر ہے یا ملازمت پیشہ ہے, اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے وقت نکال کے اکٹھے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اس چیز کی سب سے بہترین ایک مثال جاتی ہے. دوست, آج نہ ہم کسی قربانی میں شریک ہوئے ہیں, نہ ہی کوئی ولیمہ ہے, نہ ہی کوئی دیگر تقریب ہے. آج کا ہمارا مین مقصد یہاں آنے کا, اکٹھے ہونے کا مقصد خراج اتحاد کے لیے تھا. آپ دوستوں کی آمد اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ ہم اپنی برادری کے ساتھ مخلص ہیں, ہم اپنی برادری کے کاس کے ساتھ مخلص ہیں اور ہم ان سب کی ویلیو جانتے ہوئے یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں. آج نہ کسی کے یہاں کوئی وفاقی ہوئی ہے, نہ ہی کسی کے یہاں کوئی ولیمے کی تقریب ہے. میں خصوصاً ضلع خانیوال کی برادری کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ایک بار پھر سے اتحاد کی وجہ سے اب تمام دوستوں کو, ہمارے تمام بزرگ حضرات کو, ہمارے سربراہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی عرض زمان اور دیگر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان تمام سینئرس کو, ہمارے سرپرست سے آدھا ہمارے تمام بزرگوں کو ہماری سرپرستی کے لیے دوبارہ ایک بار پھر سے ہمارے سامنے اکٹھا کیا. اب کچھ دوست پوچھ رہے تھے اس تقریب سے پہلے کہ ہم اس تقریب میں بغیر ایجنڈا کی شرکت کرنے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری برادری کڑے امتحان سے گزر رہی ہے. کڑا امتحان آپ کے سامنے جیسے بھائی اظہر بھی ڈسکس کر چکے ہیں, میں نے یہ بھی کر چکے ہیں. ہماری برادری میں ایک سانحہ گزرا ہے, الگ سانحہ, جتنی مذمت کی جائے کم ہے, جتنا اس کو دکھ کا اظہار کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں میرے پاس شاید کے الفاظ ہوں کہ میں ان کو کسی الفاظ میں بیان کر سکوں. اتحاد بنانے کا مقصد آج سے 3 سے 4 سال قبل ہم خود اس چیز میں شامل تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ملتان کی تقریب میں کھڑے ہو کے میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارا اتحاد بنانے کا مقصد کمزور, پسے ہوئے, غریب, مظلوم طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے. چاہے وہ کمزور طبقہ مالی لحاظ سے ہو, معاشی ہو, سیاسی ہو, یا وہ کسی بھی قانونی کسی گھیرے میں آیا ہو, ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے. اس میں ایک چیز آپ فوکس کریں جو ایک میں چیز مانتا ہوں. اتحاد کے منشور میں, اتحاد کے جھنڈے میں, آج اس میٹنگ کے جھنڈے میں آپ دوستوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک طرف کمزور طبقہ کھڑا ہے, ایک طرف سے طاقتور بندہ ہے. چاہے دوسرا اپوزٹ پرسن آپ کا سگا ہی کیوں نہ ہو, آپ کو کمزور بندے کی سپورٹ کرنی ہے. آپ کو اپنی برادری کے کمزور پرسن کی مدد کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کمزوری کا کوئی دوسرا فائدہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ہمارے یہاں ایک قتل ہوا, مانا کہ وہ لوگ جیسے بھی تھے, اگر ہماری برادری اس وقت ایک طریقے کے ساتھ ان کے پاس جاتی, ایک بار گئے, ناکامی ہوئی, آپ لوگ واپس لوٹ آئے, بار بار جاتے, دیگر اجلاس کو اس میں شامل کرتے, اپنی دیگر تحصیل ضلع خانیوال میں دیگر تحصیلوں کو شامل کرتے. میں نہیں سمجھتا کہ اس ایک قتل کے بدلے باقی 3 قتل بھی ہوتے.
ठीक है, हमें इस चीज़ को डिफाइन करना होगा, देखना होगा कि हमसे गलती कमी कोताही कहाँ हुई है। अगर हम इस चीज़ पे अमल पैदा होगी या अपनी कोताहियों को दूर कर लेंगे तो मैं कहता कि हमारा इत्तेहाद दोबारा कभी नाकाम होगा। अब आपके सामने है और हमारा आपस के अंदर इतना मतलब ताल्लुक है कि हमें बरादरी का कोई भी मामला होता है ना, वो हमें पता होता है कि फलां बरादरी के साथ ये मामला पेश आ गया और हम एक दूसरे साथ बिल्कुल लिंक हो गए। ये तो मैं अपने बानियान का मशहूर हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भैया कि आज हम सारे एक दूसरे के करीब है। बल्कि अक्सर बसाने वाले जहाँ के जब लोग दोस्त साहब मिलते थे वो कहते थे हमें नहीं पता कि मुकाबले में फिराज हैं। तो बहरहाल ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सारे इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे कुछ भाई मायूसी का इजहार करें कि आज तक फिराज साहब ने कुछ नहीं किया। मैं कुछ चीजें ध्यान कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है मायूसी गुनाह होती है। फिराज साहब ने अपनी कौम के लिए कुछ न कुछ किया है, जो भी उनके वसाइल थे। 2019 में हमारे हाथ